انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب 29ویں آیت سے 34ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت یوحنا نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے حق میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، لیکن اسی لیے میں پانی سے استباق دیتا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے استباق دوں، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے، وہ وہی ہے جو روح القدس سے استباق دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، پچھلے دنوں میں ہم نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، ایمانی ولولوں کے ساتھ، روحانی بیداری کے ساتھ کرسمس کے سیزن کو منایا، خداوند یسوع مسیح کی پاک ولادت کی برکات کو حاصل کیا۔ اس سارے سیزن میں ہر گھرانے کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی، ہر چہرہ مسکراتا نظر آیا، سب نے اپنے ایمان کا بھرپور اظہار کیا، اور ان بابرکت دنوں میں ہم نے بہت ساری برکات اور فضائل حاصل کیے۔ اب ہم ایک دفعہ پھر سال کے عام دنوں میں ہیں، اور آج سال کے دوران دوسرے عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی خوبصورت تلاوتیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کو جاننے، اس کو پہچاننے، اس کی عظمت اور وقار اور اس کے مرتبوں کو بیان کرتی ہے کہ جس قدر ہم اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کو جاننے کی کوشش کریں گے، جتنا اس کی ذات کے بارے میں جانکاری رکھیں گے، جتنا اس کے قریب آئیں گے، جتنے طور طریقوں سے، کلام کی روشنی سے، رسومات سے، دعا میں ٹھہرنے سے، ان کی باتوں پر عمل کرنے سے، جتنا ہم خداوند کی ذات مبارکہ کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے، اتنی ہی ہمیں برکات نصیب ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بے پناہ روپ ہیں، بہت سارے القابات جو ہیں اس کی ذات مبارکہ سے منسوب کیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی
القاب جو ہے اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا. وہ سب القابات سے کہیں زیادہ ہے. آج کی پاک انجیل میں دو بڑی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. آپ پہلے بھی جانتے ہیں اور آج ایک دفعہ پھر خدا کا کلام ہمیں بتائے گا کہ میرا مسیحا جس پر میں اور آپ ایمان لاتے ہیں وہ کیا ہے, کون ہے, کیسا ہے. آج کی پہلی تلاوت میں اشعیا نبی ہمارے منجی ہمارے مسیحا کو ایک خادم کے روپ میں بیان کرتا ہے کہ ہمارا مسیح خادم ہے. اس وقت خداوند نے مجھ سے کہا کہ اے اسرائیل تو میرا خادم ہے جس میں میرا جلال ظاہر ہوگا. اشعیا نبی بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح کو خادم کے روپ میں بیان کرتا ہے اور روزوں کے ایام کے اندر بھی ایک دفعہ وہ بھرپور طریقے سے اسی خادم کو ایک اور اینگل سے بیان کرے گا. خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ میں خدمت کرانے کے لیے نہیں آیا بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا. تو جو شخص خدمت کرتا ہے وہی خادم ہوتا ہے. اس لیے ہمارا منجی, ہمارا شافی, ہمارا خداوند خادم بن کر آیا ہے اور اس نے خدمت کو عظمت بخشی ہے. خدمت کے اندر ہی عظمت ہے. جو شخص خدمت کرنا نہیں جانتا وہ عظمت کو حاصل نہیں کر سکتا. جس نے آکڑ میں رہنا ہے, جھکنا نہیں ہے, حلیم نہیں ہونا, فروتن نہیں ہونا, عاجز نہیں بننا, انکساری اختیار نہیں کرنی, وہ خادم نہیں ہو سکتا. وہ خدمت کی اسپرٹ کو پہچان نہیں سکتا. تو ہمارا یسوع جو ہے وہ خدمت کی تعلیم بھی دیتا رہا, خدمت کے نمونے بھی پیش کرتا رہا اور خود خدمت کر کے بھی دکھائی. وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح میں نے تم سے کیا ہے تم بھی دوسروں سے کرو. یہ ایک خدمت کا بے مسا بہت ہی خوبصورت ترین نمونہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے. روزوں میں ہم اس پر ضرور بات کریں گے. یوں میں نے خداوند کی نگاہ میں عزت پائی اور میرا خدا میری قوت بنا. جب ایمانداری کے ساتھ کوئی خدمت کرتا ہے, پوری دل و جان سے خدمت کرتا ہے, پوری جان انڈیل دیتا ہے, تو اس کا مالک, اس کا آقا, اس کا باس یقیناً اس کی عزت کرتا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں یوں میں نے خدا کی نگاہ میں عزت پائی. خدمت انسانوں کے دلوں میں راستہ بناتی ہے, انسانوں کے دلوں میں خدمت کے ذریعے جگہ بنائی جاتی ہے. تو جو لوگ بھی خدمت کرنے والے ہیں ان کے باس, ان کے آقا, ان کے بڑے جو ہیں وہ ضرور ان کی عزت کرتے ہیں. اور اب خداوند کہتا ہے وہ جس نے مجھے شکم ہی سے اپنا خادم بنایا, شکم ہی سے, ماں کے پیٹ ہی
مرضی سے خدا بعض لوگوں کو چن لیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے۔ ارمیا نبی بھی یہی بیان کرتا ہے کہ مجھے خدا نے مدر باطن سے ہی چن لیا۔ تو بعض ایسی ہستیاں ہیں جن کو خدا شروع ہی سے بڑے بڑے مقاصد کے لیے، بڑے بڑے کاموں کے لیے چن لیتا ہے۔ اس طرح اس نے مقدسہ مریم کا انتخاب کر لیا شروع ہی سے، یوحنا اصطباغی شروع ہی سے۔ تو بہت سے لوگ ہیں خدا کے پاک کلام میں جو ماں کے شکم ہی سے مخصوص ہو گئے، چن لیے گئے کہ ان لوگوں سے خدا نے یہ خدمت لینی ہے، ان لوگوں نے یہ دنیا میں آ کر یہ کام کرنا ہے، یہ مشن ہے جو اس کو انہوں نے پورا کرنا ہے۔ اور اب خداوند کہتا ہے کہ وہ جس نے مجھے شکم ہی سے اپنا خادم بنایا کہ یعقوب کو اس کے پاس پھر لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس فراہم کروں۔ تو اس یسوع خادم کا مشن یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل قوم جو خدا سے دور ہو گئی تھی، خدا سے بے وفا ہو چکی تھی، دوبارہ سے انہیں خدا کی قربت میں لایا جائے، خدا کے پاس لایا جائے، اور وہ ساری غلطیاں، خطائیں، گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ میرا خادم، یہ ہلکی سی بات ہے کہ تو میرا خادم ہے تاکہ یعقوب کے قبائل کو اثر نو قائم کرے اور اسرائیل کے پسماندوں کو پھر لائے۔ اس لیے میں تجھ کو غیر قوموں کا نور بناؤں گا تاکہ زمین کی انتہا تک میری نجات پہنچ سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے زمین کی انتہا تک نجات پہنچائی ہے۔ یہ اس کی خدمت، اس کی وفاداری، اس کی تابعداری اور اس کی فرما برداری کے وسیلے سے۔ تو یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا بحیثیت خادم ہونا، کہ لوگوں کو دوبارہ سے خدا کے پاس لے آئے، خدا کا راستہ دکھا دے، عاجز اور انکساری اختیار کر کے لوگوں کو ایک بہتر رول ماڈل پیش کر دے تاکہ جس کو فالو کیا جا سکے، جس کی پیروی کی جا سکے، جس کے پیچھے چلا جا سکے، اور جس کی شخصیت کی تقلید کی جا سکے اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول اپنے اس خط کا تعارف پیش کرتا ہے، کرنتھیوں کے نام پہلا خط۔ اس میں یہ سارا پہلی آیات ہیں پہلے باب کی، جس میں وہ ہمیشہ سے ایک خاص طرز کے ساتھ، اس کا طرز تحریر جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ مسیح کا نام لے کر، یسوع مسیح کا بلایا ہوا رسول اور اس کی جانب سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک ہوئے، بلائے ہوئے، مقدس ہیں، ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے خداوند یسوع مسیح یعنی اپنے اور ہمارے خداوند کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے باپ خدا کی اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے فضل اور سلامتی تمہیں حاصل ہوتی رہے۔ تو یہ ایک خاص انداز ہے پالوس رسول کا جس سے وہ خط شروع کرتا ہے، اور وہ ہم سب کو بھی مقدس کہتا ہے، کیونکہ ہم سب اسی لیے آئے ہیں کہ ہم مقدس بنیں، اور مقدس بننے کے لیے ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانا ہوگا۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ باپ خدا کی اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور سلامتی حاصل ہوتی رہے۔ تو یہ چند آیات ہیں جو خود ہمیشہ ہر خط کے شروع میں وہ بیان کرتا ہے اور خدا کی سلامتی میں ہمیں رکھتا ہے اور مقدس ہونے کی تلقین کرتا ہے۔
آج کی پاک انجیل میں مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب، فادر امجد صاحب نے بتایا کہ یہ پہلا باب انتہائی اہم ترین باب ہے اور بہت ہی گہرا اور بہت ہی خوبصورت۔ تو آج اسی باب میں سے، اسی چیپٹر میں سے یہ اقتباس آپ کے سامنے رکھا گیا ہے دوسرے اتوار کے موقع پر۔ اس وقت یوحنا نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، یہ ہے یوحنا رسول، اس کا سٹائل، اس کا طرز تحریر، اور وہ بڑے بڑے بھیدوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور آج آپ کے ایمان میں مضبوط کرتا ہے۔ یوحنا رسول جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، دنیا کے۔ تو خدا اس کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس نے وجدان کے اندر میں لکھی ہیں، رویا کے اندر میں لکھی ہیں، اور آج اس الہام سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یسوع خدا کا برہ ہے۔ اور اسی بات کو مکاشفہ کی کتاب میں بھی یوحنا بیان کرتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور اس برے کو جو ذبح کیا گیا ہے، وہ ذبح شدہ برہ جو ہے وہ تخت نشین ہے۔ فادر جی نے پرانے احکامے میں سے بے شمار باتیں آپ کو بتائی ہیں تعارف میں، کہ یہ برہ ہونا بہت سارے بھیدوں کو کھولتا ہے، بہت ساری باتوں کو سیکھنے کا موقع دیتا ہے کہ یسوع کو خدا کا برہ کیوں کہا گیا ہے۔ خدا کا برہ، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو پرانے عہد نامے میں بھی قربانیاں ہوتی رہی، لوگ بروں کو ذبح کرتے رہے، لوگ اپنے گناہ لکھ کر بروں کے گلے میں باندھ کر انہیں جنگلوں میں چھوڑتے رہے، خون بہتا رہا، لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، گناہ انسان کرے اور خون جانور کا بہایا جائے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ گناہ میں کروں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی جانور کو ذبح کر اور معافی ہو جائے، انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے کوئی ایسی ہستی ہی ہو جو انسان ہو، کامل انسان ہو، معصوم انسان ہو، اور وہ اپنا خون بہائے تاکہ ساری دنیا گناہوں سے رہائی حاصل کرے۔ اور اس لیے خدا نے ایک خوبصورت نظام بنایا انسانوں کی رہائی کے لیے، انسانوں کی خلاصی کے لیے، انسانوں کی مخلصی کے لیے، اپنی ذات میں سے اپنا ایک حصہ، اپنا ایک اقنوم، جس کو اس نے اس دنیا میں بھیجا۔ خدا کا کلمہ متجسد ہوتا ہے، جسم اختیار کرتا ہے، انسانی روپ دھارتا ہے۔ وہ سوائے گناہ کے بالکل ہماری طرح تھا،
اور وہ بے عیب برہ بنا تاکہ ہم سب کو رہائی ملے۔ اس لیے آج یوحنا اس بات کو بیان کر رہا ہے، شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ یہ دیکھ لو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ ہماری شناخت کے لیے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ یسوع خدا کا برہ ہے، اور اسی کے پاک لہو سے ہمیں رہائی اور آزادی ملی ہے، اسی سے ہمیں نجات ملی ہے، اسی سے ہمیں مخلصی ملی ہے۔ یہی ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے، اس کا پاک لہو جو کلوری پر بہا، جو صلیب پر بہا، کیونکہ خدا انصاف کرتا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ کوئی معصوم انسان، بے گناہ انسان جس کی زندگی میں کبھی گناہ کا کوئی دھبا نہ ہو، وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربانی دے، وہ اپنا لہو بہائے اور ہم سب پاک اور صاف ہو جائیں۔ اس لیے آج اس بات کی گواہی مل رہی ہے کہ یسوع ہی وہ برہ ہے جو ہمارے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، دھو سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، خلاصی دے سکتا ہے، چھٹکارا دے سکتا ہے، مخلصی دے سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے۔ ایک ہی نام ہے اور ایک ہی وہ بہتا ہوا لہو ہے جو کلوری سے بہا ہے، جو پاک صلیب سے بہا ہے۔ وہی حقیقی قربانی ہے، وہی کامل قربانی ہے، وہی واحد قربانی ہے، وہی واحد برہ ہے جو انسانی زندگیوں کو راحت دے سکتا ہے، معافی دے سکتا ہے۔ اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو انسانوں کے گناہوں کو مٹا سکے۔ عید الاضحیٰ پر ہمارے مسلم دوست بھائی بے بہا خون بہاتے ہیں، اور ان کا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ جب ہم اس جانور کا خون بہائیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کروڑوں جانور جو ہیں ہر سال ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن ایک ہی قربانی ہے، ایک ہی قربانی، واحد قربانی جو ہے وہ یسوع ناصری کی ہے، جس کے وسیلے سے ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ وہ برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو، دنیا کے گناہوں کو، سارے انسانی گھرانے کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اس لیے دیکھو، خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہ وہی ہے جس کے حق میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ حالانکہ یوحنا 6 ماہ بڑا ہے خداوند یسوع مسیح سے، لیکن وہ کہتا ہے جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اور اسی چیپٹر کی پہلی آیات جب ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، وہی کلمہ خدا تھا، اور وہی کلمہ اس دنیا میں آیا۔ اس لیے یوحنا کہتا ہے کہ وہ مجھ سے پہلے تھا، جو میرے بعد آیا وہ مجھ سے پہلے تھا، وہ خدا کے ساتھ تھا، وہ کلمہ خدا تھا، وہی کلمہ اس دنیا میں وجود لے کر آتا ہے۔ اس لیے وہ مجھ سے مقدم ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ وہی کلمہ
نجات کا سبب بنتا ہے، ہماری نجات کا وسیلہ بنتا ہے اور نجات دہندہ بن کر آتا ہے۔ اس لیے پچھلے دنوں میں ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نجات دہندہ کے جنم دن کو منایا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، میں بھی اسے نہیں جانتا تھا، میں بھی اسے نہ جانتا تھا، اس لیے میں پانی سے استباق دیتا آیا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے، اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ جس طرح کی پہلی تلاوت میں لکھا کہ وہ خادم بنا تاکہ اسرائیل میں اس کا جلال ظاہر ہو جائے، اور اس انجیل میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل میں ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا، میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے کہ پانی سے استباق دوں، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہ وہی ہے جو روح القدس سے استباق دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی ہے کہ یہ کون ہے؟ دوسری بات، کون ہے؟ خدا کا بیٹا۔ دو باتیں آج کی پاک انجیل میں آپ نے سیکھنی ہیں۔ میں نے دیکھا اور میں نے شہادت دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اس پر خدا کا پاک روح اترا ہے، اور میں نے اس روح کو اترتے دیکھا ہے، اور یہ وہی ہے جو آپ کو روح القدس سے استباق دے گا۔ میں پانی سے دیتا تھا، یہ روح القدس سے استباق دے گا، اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ ہم دل و جان سے اس بات پر متفق ہیں، اتفاق کرتے ہیں، جانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس بھید کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آج بھی یہ سوال اٹھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا کیسے ہے؟ لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، ہر مسیحی مومن کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں، خدا کے کلام کی روشنی، خدا کے کلام کی رویا، خدا کا الہام، خدا کا سچا اور زندہ کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تو ہم مسیحی نہیں ہیں، یہ بنیادی بات ہے۔ اور ہمارا ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اور آج اس کے بارے میں دو شہادتیں ہمیں ملی ہیں، اور ایک بڑی بڑی شخصیت انجیل نویس ان دو باتوں کو ہمیں بتا رہا ہے، شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو خدا کا بندہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ میں نے دیکھا، چنانچہ شہادت دیتا ہوں کہ یہی خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ خدا میں سے نکلا ہے، وہ خدا کی ذات کا حصہ ہے، وہ خدا کی ذات کا دوسرا قانون ہے، وہ خدا کا پرتو ہے، وہ خدا کا عکس ہے، وہ خدائی اور مسیحائی کام کرتا ہے۔ اور یوحنا رسول کی
की इंजील के अंदर ही लिखा है कि जब फरीसी खुदावंद यीशु मसीह से बहस करते थे तो वो कहता है कि मेरी ज़ात को ना मानो कोई बात नहीं है, मेरी ज़ात को ना मानो, लेकिन मेरे कामों को जो मैं आपको कर करके दिखा रहा हूं, जो मौजज़े करता हूं, जो करिश्मात करता हूं, जो शिफा देता हूं, जो आंखें देता हूं, जो टांगें देता हूं, वो काम तो कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुदाई काम है और मैं वही काम कर रहा हूं जो खुदा करता है। लिहाजा मुझे नहीं बल्कि मेरे कामों को देखो और मुझ पर ईमान लाओ। तो वो खुद खुदा है, खुदा का बेटा यीशु नासरी खुदा का बेटा है। आज तीन बहुत बड़ी खूबसूरत बातें इशारा यीशु मसीह को खादम और यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह को बर्रा और खुदा का बेटा पेश कर रहा है। तो आए खुदा का शुक्र अदा करें इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस अल्हाम के लिए, इस जिंदा कलाम के लिए जो हमारी हदायत और रहनुमाई करता है, जो हमारे ईमानों को तरोताज़ा कर देता है, जो हमारे ईमानों को तक़वियत देता है और हम एक दफ़ा फिर अपने ईमान में फ्रेश हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। ईमान की बातें सुनकर हमारे हौसले बुलंद होते हैं कि हम उस वाहिद और कामिल खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं जिसकी कामिल कुर्बानी से हमने रहाई और आज़ादी हासिल की है। तो आज दो बातों के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और मैं आपसे पूछूंगा और आपने भरपूर आवाज से जवाब देना है, ठीक है? अपने ईमान का इजहार करना है। 3 दफा आपने कहना कि वो खुदा का बर्रा है और 3 दफा कहना है खुदा का बेटा है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का। आज अपने ईमान का इजहार करें, कोई बात नहीं है। शहादत हम देनी है, आपको वक्त आने वाला है, लोगों ने पूछना है, ये नाज़ुक दौर आने वाला है, आपसे पूछा जाना है इस ईमान के बारे में कि कौन है जो खुदा अपना ईमान यीशु पर रखता है, वहां पता चलना है। अभी तो आप अपने चर्च में बैठे हुए, कोई खौफ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। उस वक्त तो यहाँ होना है काम। हाँ जी, यीशु मंदिर जड़े कहेंगे हाँ जी होना तो चाहता हो, ऐसा हो जाए। कुर्बानी खून बहाना है, ईमान का टेस्ट होने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है कि ये ईमान का इजहार करना पड़ेगा। तो अगर उधर हमने गवाही ना दी तो फिर हम पता नहीं मसीही होंगे या ना होंगे। खुदा आप सबको इस ईमान में हमेशा तरोताज़ा रखे, हमेशा इसी ईमान से आप खुदावंद के घर में आते रहें और ईमान की खूबसूरत गहरी कीमती बातें सुनते रहें और यीशु के नाम को इसी तरह जलाल देते रहें, ताकि हम मुश्किल औकात के अंदर भी, मुश्किल वक्तों के अंदर भी जब हमारे ईमान का टेस्ट हो तो इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ खुदा के हजूर उसका नाम पुकारे, ताकि हम सब खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू के वसीले से और उसके खुदा का बेटे होने के वसीले से बरकत पर बरकत पाए और खुदा हम सबको बहुत सारी बरकत और फज़ाइल अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से।